لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا بیہودہ غلطی ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف محبت ہی نفرت کو ختم کر سکتی ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں۔ باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ طلب رکھنا اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن کو بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو: کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی کاروبار نہیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اور عاجزی اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تیری دوست بن جائے۔ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت اور قوت ہے وہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کی غلطی کی معافی کی خیرات کرو۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ اس پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا ٹھٹا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ بھی ادنیٰ درجے کی گالی سمجھی جاتی ہے اور اس سے لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ بے قراری، بے سکونی اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی، لیکن اجر اور ثواب کو ضرور گھٹا دیتی ہے۔ یہ زندگی دینے اور لینے کا نام ہے، یہ بونے اور کاٹنے کا نام ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ زمین میں خود غرضی کا بیج بوئیں اور ہمیں دوسروں کی مدد کا پھل ملے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ خشک رویہ رکھنے والے اس درخت کی مانند ہیں جو پھولوں، پھلوں اور پتوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ نیکی کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے آگے نکلنا ہے اور خیال یہ ہونا چاہیے کہ سب آپ سے بہتر ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا، نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، اندر سے کوئی ملامت کرنے والی آواز بھی نہیں آ رہی، یہ خطرے کی بات ہے۔
بری چیزوں پر اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جن میں اپنائیت ہوتی ہے ان کا خیال رکھنے کا دل خود کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا ان دلوں کو کہ جن میں لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ اگر ہم بات کریں تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھیں تو وہ بات جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبان سے مانگی گئی اور دل میں چھپی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے ضرور کر لو، اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو تعلیم گاہوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام بنا دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہوں سے نہ رکنے پر افسوس۔ تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش نہ کیا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ گندی باتیں اور فحش گوئی برائی ہے، اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ بادشاہوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ دور رہ کر، اور عام لوگوں کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزارو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب ضرورتوں اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امید ٹوٹ جاتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ جس کو اپنے خاندان والے ضائع کر دیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ سے خوبصورت اولاد کی دعا مت کرو، بلکہ ایسی اولاد کی دعا کرو جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ ایسی اولاد آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ ایسا کام ہی نہ کرو جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مومن نہ تو گناہ اور نہ ہی عذر خواہی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو منافق کی عادت ہے کہ ہر روز گناہ بھی کرتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ اللہ اور صرف اللہ کو ماننے اور اس سے تعلق کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر معبود کے قریب ہو جانے کا تصور اسلام سے خارج ہے۔ بے شک زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن امان دی گئی ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، بہت سوچتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ فقیروں اور خستہ حالوں سے تعلق رکھو، کیونکہ قیامت کے دن انہیں خاص شان اور شوکت حاصل ہوگی۔ جس دل میں ذرہ برابر بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ نفس جانور ہے
اور اس پر توجہ نہیں دو گے تو یہ کہیں چلا جائے گا۔ نہ تو اس کو تربیت ملی ہے، نہ اس کو علم ملا۔ اس کا پیٹ جیسے ہی بھر جاتا ہے، دنیا کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور جو چیز بے تربیت یافتہ ہو اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ آپ کو اللہ کا ذکر یاد آئے۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کرو، چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو، تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہیں آپ کی منزل ہے۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بنا رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، اسی طرح ساری دنیا دے کر بزرگی مل جاتی ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ ہم اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے، اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اس نیت پر عمل پذیر ہو جاتی ہے۔ روح یہ ایسی فرما بردار ہے، عمل اس کا نیت پر ہی دار و مدار ہے۔ لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے۔ جو مذہب امن اور سلامتی ہے اسے یہ اپنے لیے جنگ اور جدال کا میدان بنا رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گواہ رہو کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے، اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے حسی ہے۔ اللہ پر توکل بڑی چیز ہے، اور اللہ کے پاس بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں کامل لگتی ہے اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور عمدہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی ہی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہوتی کہ چہرے پر نظر آئے، بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ابھی ایک گناہ سے نہ نکلا ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، یعنی مسلسل گناہ کرتا چلا جائے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔
اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ وہ بدترین صفات جو ممکن ہے انسان کے وجود میں رچ بس جائیں، ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جو تم سے اچھائی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو، اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ سب لوگوں سے اس شخص کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو بے معنی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک بندے سے وحشت کھاتا ہے۔ نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا عقل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بے شک یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو۔ خوب غور سے سنو، سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار کا شخص دل پر ہوئی ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیے جاتا ہے۔ جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں محبت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان
اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھے لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہیں۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی، تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔
اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ راج اللہ کا ہے اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے معنی ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے، اور اللہ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے، اور اس کے حق میں کمی کرنا غلط بیانی ہے یا حسد ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم لذت میں بدل جائیں، اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے، جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی
سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم اپنی جان دے دو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے